تمام تعریفیں ہوں اللہ جل مجدہ کو کہ جس نے ہمارے اوپر لاکھاں لاکھ کروڑوں احسان فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا۔ آج ذکر جو ہے اللہ جل مجدہ نے اپنی کتاب جلیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں کہ جن کو یہ قربان کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ پر جنت سے ایک دمبا لایا اور وہ ان کی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، یا اللہ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اس کی جگہ میرے پاس میں اس کے علاوہ اس جیسے اور ہوتے تو میں تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سچا اور امین بنایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی سچائی کا جو ہے اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کسی نے وعدہ کیا کہ آپ جو ہے وہ اس راستے پر کھڑے ہو جائیں اور آپ کا جو قرض ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شاید کہ کسی کو قرض دیا تھا یا کسی سے لیا تھا، تو کہا کہ آپ اس راستے پہ کھڑے ہو جائیے، میں بھی آتا ہوں واپس۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے نبی کا بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب اس نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوئیے میں بھی آتا ہوں، 3 دن گزر گئے لیکن وہ اس جگہ پر نہیں آیا، لیکن چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں کھڑے رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں وہ اس جگہ سے اس چوک سے گزرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، کہا آپ یہاں پر؟ کہا ہاں میں تمہارا انتظار کر رہا تھا لیکن تم نے میرے ساتھ میں ظلم کیا ہے۔ تو وہ سچے لوگ تھے، سچائی ان کا شیبہ تھا، طریقہ تھا ان کا سچا۔ آج تو کاروبار چل رہے ہیں جھوٹ سے، جو جتنا بڑا جو ہے وہ سچا دکھے گا آپ کو، حاجی نمازی دکھے گا، وہ اتنا ہی جھوٹا ہوگا۔ میلوں پہ دیکھ لو آپ، میلوں پہ زندہ جھوٹ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی روزی میں اللہ برکت نہیں کرے گا، کتنی کما لینا، کتنی ہی کما لیو، اللہ اس روزی میں برکت ہی نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر جھوٹ ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا، جب وعدہ کیا تو آپ اسی جگہ پر کھڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چونکہ انبیاء کے اندر تو سچائی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اگر نبیوں میں نہ ہوگی تو کس میں ہوگی؟ اور انبیاء کرام جو ہے وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، حضور کریم سے کسی نے وعدہ فرمایا آپ یہاں کھڑے ہو جائیے میں بھی واپس آتا ہوں، کئی دن گزر گئے لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھول گیا تھا، لیکن جب وہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے نبی وہاں کھڑے ہوئے۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ یہاں کھڑے ہو، کہا ہاں میں نے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو کسی بھی شعبے میں آپ لے لیجئے، کسی بھی جو ہے وہ آپ عہدے میں لے لیجئے، جو شاگرد اپنے آقا کا یا اپنے استاد کا وفادار ہوگا، کوئی بھی کام ہو اللہ تعالیٰ کبھی اسے پھیل نہیں کرے گا۔ صابر صاحب کلیری کی دیکھ لو، ان کے ایک مرید تھے پانی پت میں،
شمس الدین. سچائی یہ تھی کہ کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا بہت دن تک، تو بعد میں بنا لیا. یہی پیار بھی بہت کرتے تھے ان سے. کبھی کبھی جلال بہت آتا صابر صاحب، جلالی بہت تھے. اب تو سب جلال ختم کر دیا صابر کلیری نے. کہا جاتا ہے گنبد سے اگر کوئی چڑیا بھی اڑ جاتی تھی نا تو خاک ہو جاتی تھی، خاک. یہ ہمارے اور آپ کے اللہ والے ہیں. ہماری ہسٹری یہ ہے، اور آپ کی ہسٹری کیا ہے؟ سینہ جھانک کے دیکھنا. کتنے اعمال کیے ہیں آپ نے. تو صابر کلیری جو ہے ان کے ایک مرید تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا پیار بہت زیادہ کرتے، جلال بہت آتا، تو کبھی کبھی کہتے تھے التمش مر جا. صابر کلیری کہا گیا کہ وہ جو ہے مر جاتے تھے، پھر پیار آتا تھا، چومتے تھے، کہتے تھے ایک ہی ہے میرا. پھر کہتے تھے زندہ ہو جا، زندہ ہو جاتے تھے. یہ گڑی ہوئی بات نہیں ہے. تو صابر کلیری جو ہے انہوں نے اپنا ایک ہی جانشین بنایا، اور ایسا جانشین بنایا کہ اس نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ شیخ ہو یا کوئی بڑا ہو تو ایسے کو بناؤ کہ جس کا سلسلہ پاورفل ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے نبی کریم کے آبا و اجداد میں سے، ہمارے نبی کے، اور وہ نبی کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا بادشاہ بنایا. تو سنیے آپ، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر سنیے. انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. آج تو باپ بھی آ رہے ہیں تو بچہ سو رہا ہے، بالغ ہو گیا 15 سال کا تو اٹھاتے نہیں ہیں، بولے ٹھنڈ لگ جائے گی. شریعت کہتی ہے بالغ ہونے کے بعد میں ڈنڈے سے آپ نماز پڑھواؤ. کوئی عمل کر رہا ہے اس پہ؟ بتائیے. حکم کس کا ہے؟ قرآن کا حکم کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. باپ خود ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بچے کو کہاں پڑھوا. اور وہی بچے بگڑتے ہیں، وہی باپ کو گالی دیتے ہیں سامنے، گریبان پکڑتے ہیں، گریبان. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. کہا کہ سب سے پہلے تم آؤ. زکاتوں کو ہڑپ جا رہے ہیں، زکاتیں نہیں دے رہے ہیں. 30-40 لاکھ بھر ہوئے بینکوں میں، کوئی کسی کو کوئی فکری نہیں ہے، سوچ رہے ہیں سب مال ہمارا ہی ہے. جب پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت دیتا ہے کہ وہ جتنا زکوٰۃ کا بنا ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. میں نے بتایا آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے آج کے دور میں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو. 30,000 سب کے اوپر، سب کے پاس میں پیسہ ہے اور بینکوں میں بھی رہ رہا ہے. شرط یہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے، پیسہ اگر آپ کے پاس میں 30,000 سے زائد ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور بے شک وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ بندے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک بات اور ہے، نماز کی دعوت دینا یہ حضور کی سنت ہے. حضرت ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضور مجھے لے جاتے مدینے کی گلیوں میں، اور فجر میں میں نمازیوں کو اٹھاتا تھا. یہ حضور کی سنت ہے. فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ میں لے جاتے تو گھر کے کوئی گھر والا سوتا ہوتا تو حضور اس کو پیرا دیتے تھے، دستک دیتے تھے.
تو صبح میں دعوت دینا اٹھانا یہ حضور کی سنت ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر وہ بندہ کہ جس نے دنیا میں رہ کے دعوت دی ہوگی، نماز کی اور صبح میں لوگوں کو اٹھایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں فرمائے۔ تو فرمایا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّي مَرْضِيًّا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ بندے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ حضرت ادریس جو ہے نا، یہ وہی ہے کہ جن سے کپڑوں کا سلسلہ چلا ہے۔ سب سے پہلے کپڑے سلے، جو جس نبی نے کپڑے سب سے پہلے سلے، وہ ان نبی کا نام کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام۔ اور سلے ہوئے کپڑے بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی پہنے، ان کے دور سے ہی سلے ہوئے کپڑے چالو ہوئے ہیں نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان سے پہلے جو ہے وہ کپڑوں کا سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہی نہیں تھے، چمڑے کی کھالیں پہنتے تھے لوگ۔ اور تو یہ کپڑے سب سے پہلے انہی نبی نے سلنا شروع کیے، اور انہوں نے سلے ہوئے کپڑے پہننا شروع کیے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ایک بلند مکان پہ اٹھا لیا۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ انعام کیسے نہیں فرمایا؟ پیچھے حضرت مریم کا ذکر ہوا، ان کے بعد میں ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر موسیٰ کا ذکر ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ کتنے نبیوں کا ذکر پیچھے ہو گیا ہے نہیں؟ تو ان سب نبیوں پہ اللہ نے احسان فرمایا ہے نہیں، انعام فرمایا ہے، تو اسی کا ذکر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ فرمایا یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، یہ سب جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی۔ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں میں سے کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ میں سوار کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْرَائِيلَ، اور فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں یا اولادوں میں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو چن لیا۔ اِسْتُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، اور فرمایا کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گر پڑتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گر جاتے۔ کہا ویسے لوگ آج کہاں رہے ہیں؟ پہلے تو مسجدیں گونجتی تھیں 4 بجے سے، ضرب اللہ کے ضرب لگتے تھے۔ سب بدلتے جا رہا ہے، ہمارے جیسے جیسے ہمارے یقین اللہ سے اٹھتے جا رہے ہیں، اللہ ویسی ہمیں جو ہے رزق دیتا جا رہا ہے، ویسی رزق کم مل رہا ہے۔ 4 بجے لوگ آ جاتے تھے مسجدوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرب اللہ لگاتے تھے، ضرب اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ کہ جن کی جو ہے وہ آدھی آدھی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کے گزری ہے، اور وہ لوگ کسی مقام پر پھیل نہ ہوئے۔ اچھا یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت سجدہ ہے، تو سجدہ بھی ہمیں کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ابھی کریں گے سجدہ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو فرمایا ان کے بعد میں وہ نالائق جگہ ان کی جگہ پر آ گئے، اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور نفس کی پیروی کی، فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، تو فرمایا ان قریب ان کو جہنم کی خوفناک وادی غی میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، فرمایا گیا ایک وقت کی نماز اگر کسی نے ضائع کی ہوگی تو 70 سال جہنم میں۔ اور کون سی جہنم؟ فرمایا جہنم کی وادی غی۔ غی جو ہے ایک جگہ ہے، کہا گیا کہ غی جو ہے نا، یہ جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ جس سے جہنم کی دوسری وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ غی جو ہے جہنم کی ایک وادی ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اچھا بعض تو ایسے ہوں گے کہ جن کی پوری زندگی کی نمازیں تولی جائیں گی تو ان کی زندگی کی جو ہے وہ پوری زندگی کا ایک حصہ بھی نماز کا نہیں نکلے گا۔
اچھا بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے وہ بچپنے پہ جوانی پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں 40-50 سال تک، جب بڈھے ہوتے ہیں تو مسجدوں کو بھاگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ جو ہے وہ مشورہ اچھا دیتے ہیں نا، چونکہ آپ میں سے بزرگ بھی ہے بات. ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جوانی پہ تو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں نا، جب خون بننا کم ہو جاتا ہے اور جب جو ہے بہت ساری پریشانیاں ان کو آنے لگتی ہیں تو مسجدوں کو بھاگتے ہیں، بولے مسجدیں پکڑو آپ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تو نے جوانی میں عبادت کر لی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے میں تجھے دوگنا ثواب عطا فرمائے. جوانی کی کتنی نمازیں ضائع ہیں؟ 40 سال کی نمازیں. بعض کہتے ہیں ہماری جو ہے 50 سال کی نمازیں ضائع ہیں. کب تک قضائے عمری کرو گے صاحب؟ ہے نہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو. اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو گے تو وہ نمازیں پڑھیں گے، اور نمازیں پڑھیں گے مرنے کے بعد میں اگر تیری قبر پہ قل اللہ بھی پڑھ دی تو اللہ تیری بخشش فرما دے. بعض بیٹے تو جنازوں تک میں شامل نہیں ہوتے باپ کے، انگریز بنے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ، جنازوں میں شامل نہیں ہوتے. سگے بیٹے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، دوسرے پڑھ رہے ہیں، غیر پڑھ رہے ہیں اور بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے، کیا ثواب پہنچے گا باپ کو؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.